جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی اور 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کو 2 چیزیں دے کر، الہدا ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، نوع انسان را، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، نوع انسان را پیام آخرین حامل رحمت للعالمین، الہدا دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دے۔ گویا کہ ایک ریولوشن، نظام زندگی جو پری ایگزسٹ کر رہا ہے، پہلے سے موجود ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دے اور اللہ کا دین حق نافذ کریں، غالب کریں، قائم کریں۔ تو اسائنمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو، وہ ہے ریولوشنری اسائنمنٹ، انقلاب کا جو ہے عمل آپ کے حوالے کیا گیا۔ اور اس اعتبار سے اس آیت پر غور ضرور کیجئے گا۔ باقی جو نوید صاحب نے آپ کو آیت سنائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کو دوسرے رسولوں کے لیے بھی مل جائیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تمام رسول مبشر تھے، نذیر تھے، داعی اللہ تھے، اپنی اپنی جگہ وہ بھی چراغ ہدایت تھے۔ یہ تمام چیزیں مشترک ہیں حضور میں اور سابقہ تمام انبیاء اور رسل میں۔ یہ آیت صرف محمد کے لیے آ رہی ہے اور 3 مرتبہ آ رہی ہے۔ یہ آیت کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی، عیسیٰ کے لیے نہیں، موسیٰ کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو معلوم ہوا کہ جو اسپیشل آپ کا ایک امتیازی وصف ہے انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں، وہ اس آیت کے حوالے سے کہ آپ کو تو اسائن کیا گیا ہے یہ جاب کہ آپ پورے نظام کو بدل دیں اور ایک نظام دین حق قائم کریں۔ اب اس کو دیکھنا وہ آپ نے کیسے کیا ہے، کس قدر کامیابی سے کیا ہے، اس کے کیا سٹیجز ہیں، اس کا کیا پروسیس ہے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تضادات، اسی طرح کا ایک تضاد مکی زندگی میں سامنے آتا۔ سن 6 میں حضور نے صلح حدیبیہ کی، دب کر کی، ان ایکول ٹرمز پر کی۔ قریش نے کہا دیکھیے ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے مان لی شرط۔ اب صحابہ کا خون کھول رہا ہے، حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے، اور جس کو بعد میں ساری عمر وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کی، حضور سے جا کر پوچھ لیا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم حق پر ہیں۔ تو حضور پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہوا ہے، بس خاموش، اس سے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت علی نے کہا، جب وہ ٹریٹی جو ہے لکھی جا رہی تھی تو حضور ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتب کی حیثیت سے تھے، تو حضور نے ڈکٹیٹ کروایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین۔ وہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، صحابی ہے، لیکن اس وقت وہ وہاں سے آیا تھا کفار کا اور مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، یہ معاہدہ جو ہوتا ہے اس پر نیچے دونوں فریق کے دستخط ہوتے ہیں، ہم دستخط کریں گے، یہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اگر اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا کیا ہے؟ پھر تو ہمیں یہ نہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا یہاں لکھوائیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے، وہی مسکراہٹ کا انداز، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علی مٹا دو یہ الفاظ، رسول اللہ کے مٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضرت علی نے کہا حضور میں تو نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ حضرت عمر پر طنز کرتے ہیں یا تانا دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے گستاخی کی، ذرا وہ سوچیں حضرت علی نے بھی کی، اور یوں کہ الامر فوق الادب کہا جاتا ہے، یا حکم ہے مٹا دو، وہ کہتے میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے پھر فرمایا اچھا مجھے بتاؤ، اور وہاں سے وہ الفاظ آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹا دیے، لکھ دو یہاں پر محمد ابن عبداللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس درجے خون کھول رہا ہے صحابہ کا کہ حضور دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ صلح جو ہے قریش کے حلیفوں نے توڑ دی اور کچھ قریش جو ہے وہ بھی اس میں شریک رہے در پردہ، اب صلح ختم ہو گئی،
اب قریش کا سردار، مکے کا سردار ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ وہ چل کر آیا ہے مدینے میں، درخواست کر رہا ہے یہ دوبارہ ہو جائے، یہ جو ہے صلح ختم نہ کی جائے، اس کی تجدید ہو جائے۔ سفارشیں کروانے کے لیے ابو بکر کے پاس گئے، وہ خاموش، عمر کے پاس گئے، وہ خاموش، علی کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہوں نے کہا کہ تم یونیلیٹرلی ڈکلیئر کر کے چلے جاؤ، لیکن یہ کہ اب یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا حضور سے۔ اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ سفارش کروانے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گیا۔ بیٹی کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ وہ شوہر جو تھا وہ ایسا کچھ بدبخت ثابت ہوا، وہاں شراب کی اسے بہت زیادہ لت پڑ گئی، اور اسی شراب کے نشے میں وہ مرتد بھی ہو گیا۔ اس نے عیسائیت اختیار کر لی تاکہ ان کا مذہب ہوگا، ان کے ساتھ گھل مل کر رہوں گا تو خوب شراب پینے کو ملتی رہے گی۔ زیادہ اس نے مرتد ہو گیا تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہاں سے پھر حضور کے علم میں آیا کہ ابو سفیان کی بیٹی یہ بنو امیہ کے خاندان کا بڑا فرد ہے، تو وہ اب وہاں گویا کہ ایک طرح سے بیوہ ہو گئی۔ تو آپ نے پیغام بھیجا اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا۔ حضور کی طرف سے مہر بھی نجاشی نے ادا کیا۔ پھر بعد میں جو ہے وہ جب حضور بھی ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر وہ حضرت ام حبیبہ بھی پہنچ گئی۔ اب ابو سفیان جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑے افسر ہوں، وزیر ہوں، ان تک اگر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے اندرون خانہ سے کوئی راستہ بن سکتا ہو تو اس سے بڑا راستہ کون سا ہوگا؟ بیگمات کے ذریعے سے جو بات چاہے منوا لے۔ انہوں نے سوچا میری اپنی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے ان کے، وہ گئے، جا کر ابھی بیٹھے نہیں تھے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان ذرا ٹھہریے۔ اتنی دیر میں وہ بستر طے کر دیا اور کہا اب تشریف رکھیں۔ اب یہ بہرحال قریش کا اور مکے کا سردار، بہت بڑا سیاستدان، اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ یہ جو تم نے مجھے اس بستر بیٹھنے سے روکا تو کیا سبب ہے؟ تم سمجھتی ہو یہ میرے شایان شان نہیں ہے یہ بستر، اس لیے اس کو طے کر دیا، یا میں اس کے شایان شان نہیں؟ فرماتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابا جان آپ اس کے شایان شان نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب بتائیے کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہ اب میری سفارش بھی کرو؟ تو وہاں سے خاموش واپس آ گئے۔ لیکن یہاں حضور صلح نہیں کر رہے، ایک وقت میں دب کر صلح کر رہے، ایک وقت میں صلح نہیں کر رہے۔ تو یہ در حقیقت یہ سارے جو مظاہر، جو ظاہری تضادات ہیں، یہ ریزالو ہوتے ہیں۔ ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے، وہاں تک جانا ہے، اس کے راستے میں مختلف سٹیجز آتی ہیں، ان سٹیجز کے اوپر حکمت عملی کے تحت راستے جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ان سب کو اگر ان کی حکمت سمجھنی ہو تو پوری اس دور کے اندر پرو کر دیکھیں کہ کرنے کا کام کیا تھا۔ کرنے کا کام تھا انقلاب، پورے نظام کو بدلنا۔ اس کی ایک جد و جہد محمد رسول اللہ نے کی۔ اب میں اس کے صرف یوں سمجھیے مختصر ترین الفاظ میں وہ جد و جہد کیا تھی؟ پہلا قدم تھا لوگوں میں ایمان پیدا کر دے گا، لیکن ایمان سے وہ اپنے اور میرے ایمان پر قیاس نہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت میں مل گیا۔ اللہ، رسول، جنت، دوزخ، فرشتہ، جبرائیل، یہ ہم نے سیکھ لی الفاظ، اور ہم نے بچپن ہی کے اندر سے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لی۔ 4-5 سال کے تھے، والدین کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز سیکھ لی۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو قلب میں اللہ کی ذات پاک، اس کی صفات کاملہ، اس کی قدرت کاملہ، اس کا علم کامل، اس کی حکمت بالغہ، اس سب کا یقین ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہو، حشر و نشر کا، حساب کتاب کا، جزا و سزا کا، جنت اور دوزخ کا یقین ہو، وحی کا، فرشتے کا، کتابوں کا، اور خود آخری کتاب، اور جو کہ تمام کتابوں کی مہیمن بھی ہے، محافظ بھی ہے، جامع بھی ہے، یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ یقین جب تک نہیں ہے، عقیدہ اور شے ہے، یقین اور شے ہے۔
عقیدے کے ہوتے ہوئے آپ اس کے خلاف طرز عمل بھی اختیار کر سکتے ہیں. جو ہمارا ہے عقیدہ بھی ہے اور سودی لین دین بھی ہے. بینکوں سے قرضے لے کے عالی شان کوٹھیاں بنائی ہیں, عالی شان بلڈنگیں بنائی ہیں, سودی قرضہ. اور اچھے حاجی صاحب ہیں, نمازی ہیں, کسی مسجد کے ہو سکتا ہے متولی بھی ہوں, وہ سب وہ کام کر رہے ہیں. انہیں وہ سودی کاروبار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ حرام ہے, اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, ہماری پوری معیشت اس کے اوپر ہے. تو عقیدہ اور شے ہے, ایمان اور ایمان ہو جائے پھر عمل تبدیل ہو جاتا ہے, پھر زندگی کا رخ بدل جاتا ہے, پھر ویلیوز بدل جاتی ہیں, اقدار بدل جاتی ہیں. یہ جو بدل جانا ہے انسان کا اندر سے, یہ ہے در حقیقت پہلا انقلاب. افراد میں انقلاب برپا کرنا, ان کی سوچ میں, ان کے نظریات میں, ان کے افکار میں, ان کی اقدار میں, ان کے شب و روز کے انداز میں اختلاف جو ہے انقلاب برپا ہو جائے, یہ ہے سب سے بنیادی انقلاب. اور اس کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. قرآن مجید میں 4 جگہ آیا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, لیکن چاروں جگہ پہلا کام کیا, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے. دعوت ہے تو وہی یہی ہے, انذار ہے تو قرآن کے ذریعے ہے, تبشیر ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے, تذکیر ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, وہ قرآن کے ذریعے سے ہے, وعظ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے, نصیحت ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے, تزکیہ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے. اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور, سینوں کے اندر جو روگ ہیں, حب دنیا ہے, حب مال ہے, حب شہرت ہے, حب جاہ ہے, یہ سارے روگ جو ہیں اندر کے, ان کو دور کرنے والا تریاق تو قرآن ہے. جس کو علامہ اقبال نے بہترین انداز میں کہا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے, اتر جاتا ہے, تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. اس کی سوچ بدل گئی, اس کا نقطہ نظر بدل گیا, اس کے اخلاق بدل گئے. یہ اندرونی شخصی انفرادی انقلاب جو ہے, یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اس کی اپنی نگاہوں میں دنیا بدل گئی. آپ دیکھیے, آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اب آپ کو ایک بدلی ہوئی شے نظر آئے گی. تو جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود, پھر انسان کے لیے دنیا بدل گئی, اور یہی پھر عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. تو پہلا قدم یہ تھا, اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 آپ کے ذہن میں رہے. 14 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے نبی, یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان کو بتا دیجئے اس مغالطے میں نہ رہنا, تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہی حال ہمارا ہے. ہوگا لاکھ میں کوئی ایک جس کے دل میں یقین والی بات موجود ہے, پھر اس کا ظہور اس کے عمل میں ہوگا, اس کی زندگی میں ہوگا, اس کے اخلاق میں ہوگا. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر 99,999 ہر لاکھ میں سے وہی ہے جن کا عقیدہ تو ہے. ہم مانتے ہیں اللہ کو, رسول کو, آخرت کو, قرآن کو, کتاب کو, ٹھیک ہے, لیکن یقین جس کے لیے اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یقین کی وہ کیفیت پیدا کی ہے. ایک صحابی آیت پڑھتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ابو طلحہ نام ہے ان کا, انصاری ہیں. آتے حضور اللہ قرض مانگتا ہے؟ آپ فرمائے ہاں اللہ قرض مانگتا ہے. اچھا حضور, میرا جو ہے سب سے بڑا باغ ہے مدینے میں اور سب سے اعلیٰ ہے, سب سے قیمتی ہے, میں دیتا ہوں اللہ کو, میرا قرض حسنہ قبول فرمائے. حضور نے کہا ٹھیک ہے, قبول فرما لیا. اب گئے ہیں خوشی میں, ناشتے ہوئے خوشی سے, فرحا و شادہ. اب باغ میں داخل نہیں ہوئے, باغ ہی میں کوئی اپنے لیے رہائش کی جگہ بھی بنا رکھی تھی, بیوی بچے وہاں تھے. باہر سے کہتے کھڑے ہو کر ام طلحہ, وہ ابو طلحہ تھے, وہ ام طلحہ, نکل آؤ باہر, بچوں کو لے آؤ, میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا, اب یہ ہمارا نہیں. یہ ہے یقین کی بات, یقین پیدا ہو جائے. غزوہ بدر میں ایک صحابی اپنے وہ دامن کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی ہیں, کھا رہے ہیں. حضور کے پاس آ کر پوچھتے ہیں, حضور اگر میں اس وقت جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں تو پھر میں جنت میں جاؤں گا؟ ہاں تم جاؤ گے جنت. تو انہوں نے وہیں جو ہے اپنی جھولی جو ہے جھٹک دی, کھجوریں گرا دی. کون اتنی دیر لگائے, اب یہ جنت کی کھجوریں نہ کھائیں گے جا کے, یہاں کی کاہے کے لیے کھائے.
فوراً گئے، گھمسان کے رن میں گئے، شہید ہو گئے۔ یقین، وہ یقین، اگر وہ یقین پیدا نہیں ہوتا، 100% لوگوں میں نہیں پیدا ہوا کرتا، معتدب تعداد میں ایسے لوگوں کے اندر یقین جب تک اس درجے کا نہیں آئے گا تو انقلاب اسلامی کا گویا کہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا۔ نعرے لگاتے رہو، جلسے کرتے رہو، جلوس نکالتے رہو، اور جو بھی چاہو کر لو، کوئی گولیاں بھی کھا لو، جیسے کہ نظام مصطفیٰ تحریک میں لوگوں نے گولیاں بھی کھا لی، لیکن اگر یہ کام پہلے نہیں ہوا ہے، وہ ایمان اور یقین کی کیفیت کہ ایک صحابی سے حضور نے صبح کے وقت ایسے ہی پوچھ لیا، ایک عادت تھی آپ کی، معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو خاص وہ بیان کرے، ایک صحابی سے سوال کریے کیف اصبحت، آج کس عالم میں صبح ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، بڑا غیر معمولی جواب تھا، اے اللہ کے رسول میں نے تو سچے مومن کی صبح کی ہے، سچے مومن کی صبح۔ اب حضور نے سوال کیا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، تم جو کہہ رہے ہو سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو کیا علامت ہے تمہاری اس ایمان کی؟ انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی النار کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دوزخ کو بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کو بھی۔ یہ تھا وہ یقین کا درجہ جسے کہ حدیث جبرائیل میں کہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا دوسری روایت میں آیا ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے عمل کیا جائے اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت مطلوب ہے ان لوگوں کے اندر کہ جو انقلاب اسلامی کا داعیہ لے کر اٹھے۔ یہ کام تھا پہلا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور قرآن کے ذریعے کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ منظم کرنا، لسن اینڈ اوبے، حکم سنو اور مانو، اور اس کی عادت پیدا کر لو۔ آسان کام نہیں ہے، انسان کے اندر نفس ہے، میں کیوں اس کی بات مانوں، میں بھی صاحب عقل ہوں، صاحب شعور ہوں، میری بھی رائے ہے، میری رائے کیوں نہ چلے، اس کی کیوں چلے؟ یہ انا جو ہے انسان کو بہت سے معاملات کے اندر جو ہے پھر سرکشی پر آمادہ کر دیتی ہے، لہذا اس کی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، لیکن ہم جو ہے اپنی تسلیم کی عادت بنائیں گے۔ یہ ڈسپلن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابتدائی طور پر تو وہ ڈسپلن کس اعتبار سے تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے جب آپ کو مان لیا اللہ کے رسول تو آپ کا ہر حکم مجھے ماننا ہی ماننا ہے، لیکن بعد میں چونکہ یہ کام ایک مرتبہ پھر ہونا ہے اور اس وقت کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا، یہ جو ہمارا دور ہے جس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا، وہ نظام دوبارہ دنیا میں آئے گا، حضور کی پیشن گوئی ہے، اور وہ کتابچہ یہاں آپ کو تقسیم ہوگا۔ کتابچہ کیا صرف 4 ورقے پر مشتمل ہے، لیکن احادیث صحیحہ کے حوالے سے وہ پیشن گوئیاں اس میں درج ہیں کہ دنیا کے خاتمے سے قبل، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ اچھا، اب جب یہ ہوگا تو کسی نبی کی قیادت میں تو نہیں ہوگا، کسی رسول کی قیادت میں تو نہیں ہوگا کہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کی بات مان رہے۔ اب کس ذریعے سے ہوگا؟ آپ نے اس دور کے لیے بھی رہنمائی، اپنا اسوہ چھوڑا، آپ نے بیعت کی لوگوں سے دی، دیکھو لوگو مجھ سے اقرار کرو، بیعت کرو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی تھے، آپ نے ایک نیو کمر کو، نو وارد کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا، کیسے ہو گیا یہ؟
نہیں، ہم نہیں کہیں گے، جو آپ جس کو مناسب سمجھے آپ عہدہ دیں، امیر بنائیں، اور یہ کہ جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی کہنا مانیں گے، حکم مانیں گے۔ البتہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات جو ہماری رائے ہوگی کہ صحیح بات یہ ہے، وہ پیش ضرور کر دیں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو مانیں گے۔ یہ آپ نے بیعت لی صحابہ کرام سے، اور اس پر پھر وہ سارا نظام چلا۔ چنانچہ وہ نقشہ ذہن میں رکھیے کہ جب غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ اور آپ کے صحابہ جو کدالیں لے کر جو ہے کھود رہے تھے خندق، اور کئی وقت کے فاقے تھے، اور پیٹوں پر اپنے جو ہے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر کے کمر دوہری نہ ہو جائے، اس وقت ان کی زبان پر ایک شعر تھا، ایک تو یہ تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ صحابہ کہتے تھے اللہ، عیش اور زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اور حضور جواب دیتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے جو اس حال میں، فاقے کے حال میں میرے حکم سے کدالیں چلا رہے ہیں، اور یہ سنگلاخ زمین مدینے کی جو ہے کوئی کچی زمین تو نہیں تھی، پھاوڑے چل رہے ہیں وہاں پر۔ ایسا بھی موقع آیا کہ ایک چٹان ایسی سخت آ گئی کسی سے نہ ٹوٹی، پھر بالآخر حضور آئے ہیں اور 3 ضربیں آپ نے لگائی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ جو ہے چٹان ٹوٹی ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت بھی ایک اور شعر بھی تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی تھی، لہذا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ تو یہ دوسری بات وہ تھی حضور کے کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کے دل میں وہ یقین کا نور پیدا ہو گیا، انہیں جمع کیا۔ افراد کے ذریعے سے انقلاب نہیں آتا، جماعت چاہیے۔ انی آمرکم بخمس، حکم بھی دے کر گئے ہیں مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت کی زندگی اختیار کرو، جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں کہ کوئی جی میں آیا تو بات مان لی، طبیعت کا موڈ نہیں ہے، آف ہے تو نہیں بات مانی، نہیں، وہ تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے ہر حال میں، فی المنشط والمکرہ والعسر والیسر وعلی اثرۃ علینا۔ تو وہ جو ایک نظام جماعت حضور نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کا دوسرا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ وہ عرب کہ جو ایک دوسرے کا کوئی کسی کو سردار ماننے کو تیار نہیں، جہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور جہاں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا شروع ہو گیا تو ختم ہونے میں نہیں آتا، نسلن بعد نسلن وہ جھگڑا چلتا ہے۔ انہیں ایسا منظم کیا، ایک انگریز سیاح جو تھا وہ کہیں قاہرہ گیا ہوا تھا مصر میں سیر کے لیے، اور عین وقت پر جبکہ عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ جو وہاں کی جامع مسجد ہے اس کے مینار پر چڑھ گیا، اوپر سے اس نے دیکھا نیچے صحن میں جماعت ہو رہی تھی، جو نظم دیکھا اس نے، ایک امام آگے کھڑا ہے اور کس طریقے سے یہ باجماعت ادا ہو رہی ہے نماز، جن کی عبادت میں اتنا نظم اور ڈسپلن ہے تو ان کی پوری زندگی کے اندر کتنا نظم اور ڈسپلن ہوگا۔ ایمان لے آیا اسی ایک بات سے کہ یہ نظم اور ڈسپلن عبادت میں یہ عالم ہے۔ امام سے غلطی بھی ہو جائے آپ نیت نہیں توڑ سکتے، لقمہ دے دیں ٹھیک ہے، کہیں جو ہے آپ اشارہ بھی کر دیں سبحان اللہ کہہ کے غلطی ہو گئی ہے، وہ اصلاح کر لے تو کر لے، نہیں کرتا تو نہیں، پھر بھی آپ اس کی جماعت چھوڑ کر جا نہیں سکتے، آپ جو ہے نیت توڑ کر نکل نہیں سکتے، وہ جماعت کی نماز پوری کرنی ہوگی اس کے ساتھ۔ ہاں اس کے بعد کہیے صاحب یہ غلطی ہوئی آپ سے، آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 چوتھی تو پڑھی نہیں، تو اس کے بعد نماز دوہرا لی جائے گی، لیکن عین حالت نماز میں آپ نیت نہیں توڑ سکتے، آپ اسی امام کی امامت کے اندر نماز پوری کریں۔ یہ سارا جو نظم ہمیں دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ اس نظم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑا ظہور ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تمام صحابہ جو ہیں ان کا خون کھول رہا، وہ کہتے ہیں ہم کیوں دب کر صلح کریں، ہم تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم سے تو محمد بیعت لے چکے، ایک دن پہلے تو بیعت لی ہے، بیعت علی الموت، ہم سب موت کے لیے تیار ہیں، پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں۔ سب کا خون کھول رہا ہے، لیکن چونکہ اب عادی ہو چکے تھے کہ حضور کا حکم ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے، بیعت کر چکے ہیں، جو بھی آپ کا فرمان ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، لہذا خاموش ہے۔
دل کی حالت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب وہ کنکلوڈ ہو گئی، وہ ٹریٹی اس کی ساری عبارت بھی ہو گئی. اب اس کے بعد حضور نے کہا اچھا مسلمانوں اٹھو، احرام باندھ کر آئے تھے عمرے کا، یہی احرام کھول دو، قربانیاں جو ساتھ لے کر آئے تھے جانور یہی قربانیاں پیش کر دو. حضور نے فرمایا اٹھو، کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ فرمایا اٹھو بھائی میں کہہ رہا ہوں، احرام کھول دو، قربانی پیش کر دو، پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ کہا پھر کوئی نہیں اٹھا. اس پر حضور ذرا دلگیر ہو کر، کچھ رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں ساتھ تھے. انہیں بتایا کہ میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا کوٹ ہی نہیں رہا. انہوں نے پھر مشورہ دیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے بڑی حکمت ہے اس میں کہ حضور ہر سفر میں ایک نہ ایک زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. ظاہر بات ہے کہ انسان سے جتنی واقفیت اس کی بیوی کی ہو سکتی ہے اور جس قدر کے اس کے احساسات اور جذبات سے وہ واقف ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، باپ اپنا احرام کھول دے اور اپنی قربانی دے دے. باہر گئے، آپ نے کھول دیا اور قربانی. اب سب اٹھ گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ اصل میں وہ یہ سوچ رہے تھے حضور ہمارا کوئی امتحان تو نہیں لے رہے ہیں کہ عمرے کا احرام باندھ کر پھر بغیر عمرہ کیے ہوئے احرام کھول دیں. یہ تو ان کے عرب کی روایت کے گویا کہ بالکل ان کے لیے ناقابل تصور بات تھی، اور جسے ہم کہتے ہیں حالت منتظرہ، شاید کوئی اور شکل پیدا ہو جائے، زیادہ نہیں اٹھے. جب دیکھا کہ اب تو حضور نے اپنا احرام کھول دیا تو معلوم ہوا کہ اب فیصلہ یہی ہے، تو کھڑے ہو گئے. لیکن یہ کہ نوٹ کر لیجئے ذرا اس کا ایک اس کے برعکس معاملہ بھی ہوا ہے سیرت میں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. غزوہ احد میں 35 صحابہ سے غلطی ہو گئی. 700 صحابہ میں 35 کتنے ہوئے؟ 5%. 5% صحابہ کی غلطی کا نتیجہ اللہ نے سزا دی. 70 صحابہ شہید ہوئے، 35 سے دگنے. معاملہ کیا تھا؟ حضور نے ایک درے پر 50 جو ہے تیر انداز مقرر کر دیے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ پشت پر سے دشمن آ کر ہم پر حملہ کرے. سامنے فوج ہے، ادھر ہم کھڑے ہیں، ہماری پشت پر یہ درا ہے اس پہاڑ کے اندر، کہیں ادھر سے آ کر حملہ ہو جائے تو پھر تو یہ کہ 2 چکیوں کے پارٹ جو ہے اس کے درمیان آ جائے گی. کہہ دیا کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم دیکھو کہ شکست ہو گئی ہے، ہم سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ہمارے جو ہے یہ پرندے جو ہوتے ہیں مردار خور پرندے آ کر ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. ہوا کیا؟ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی، دشمن کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگا. اب سب لوگ جو ہیں ان کے پیچھے اس کا تعاقب بھی کر رہے ہیں اور مال غنیمت بھی جمع کر. ادھر جو 50 تھے، حضرت جبیر ابن مطعم جو ہے ان کے اوپر سرکردہ تھے، ان کے کمانڈر تھے، لوکل کمانڈر. یہاں ایک اختلاف ہو گیا، لوگ چلو اب تو. ان کا نہیں، حضور نے کہا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا. ان کا نہیں حضور نے تو کہا تھا اگر شکست بھی ہو جائے سب مارے جائے تب بھی نہ ہلنا. اب تو فتح ہو گئی ہے نا. یہ صورتحال تو حضور کا قول تو کور نہیں کرتا. لیکن انہوں نے پھر بھی کہا نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے، نہیں جانا ہے. تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی. 50 میں سے 35. یہ میری توجیہ ہے. عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے مال غنیمت کی تمام میں انہوں نے کیا نہیں، اور حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی نہیں. حضور کے حکم کی تو تعویل کر لی انہوں نے کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا، یہاں فتح ہو گئی ہے، لہذا حضور کا قول جو ہے اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا. لیکن جتنی آپ کی اطاعت لازم تھی اتنی ہی لوکل کمانڈر کی اطاعت بھی تو لازم تھی نا. حضور کی حدیث ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی. جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو گویا کہ حضرت جبیر ابن مطعم کی نافرمانی کی ہے 35 نے. اس طرح انڈائریکٹلی گویا کہ نبی کی نافرمانی ہو گئی، ڈائریکٹلی نہیں تھی. انہوں نے تو تعبیر کر لی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو پانسا پلٹا ہے، عارضی طور پر شکست ہو گئی، حضور بھی مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تلوار کا وار پڑا ہے چہرے کے اوپر، رخسار کی ہڈی کو توڑتا ہوا جبڑے میں سے 2 دانتوں کو وہاں سے جو ہے وہ توڑتا ہوا شہید کرتا ہوا، اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور آپ پر اتنا خون گیا ہے، آپ کا پورا چہرہ رنگین ہو گیا خون سے
اتنا خون گیا کہ آپ کچھ مدہوشی اور بے ہوشی کی کیفیت میں نیچے بیٹھ گئے، لہذا خبر اڑ گئی کہ محمد تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے معاذ اللہ۔ تو یہ کیفیت سب کیوں ہوئی؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، کیسے کیسے ایک ایک جو ہے لاکھوں کے برابر، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی جانیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 2 قبریں علیحدہ ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ باقی 70 جو ہے 68 جو ہے ان کی ایک اجتماعی قبر ہے دامن احد میں، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی یہ علیحدہ قبریں ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم ہمیں کوئی الزام نہیں دے سکتے، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم دشمن کو کاٹ رہے تھے گاجر مولی کی طرح اللہ کے حکم سے، اللہ نے فتح دے دی۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، ہاں جب تم سے 3 غلطیاں تم نے کی، تم نظم میں ڈھیلے پڑ گئے، تم نے سم و طاعت کے نظم کی خلاف ورزی کی، تم نے آپس میں اختلاف کیا، اور وہ جو چیز تمہیں پسند ہے محبوب ہے، عام لوگوں کے نزدیک مال، میرے نزدیک فتح، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تمہیں فتح بہت محبوب ہے، تو فتح جب آ گئی تو تم ڈھیلے پڑ گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ہو جائے کہ ڈسپلن کی کتنی اہمیت ہے، نظم کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ دوسرا کارنامہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اس کے عکس والی جماعت نہیں ہوگی، اس میں اسی نوع کا ڈسپلن موجود ہو، جو اسی بیعت کی بنیاد پر ہو، اگرچہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا جو ہم نے کیا ہے، ہم نے اسی حدیث کو تنظیم اسلامی کا جو عہد نامہ رفاقت ہے اس میں جو پھر تیسرا حصہ جس کا ذکر کر رہے تھے زین العابدین صاحب، پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ سے کلمہ شہادت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، دوسرے حصے میں اللہ سے عہد ہے، تیسرے میں پھر امیر تنظیم اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، وہاں ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، انی ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ کا ہر حکم سنوں گا اور اطاعت کروں گا بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا کوئی حکم غلط ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہاں تو مطلق ہے علی السمع والطاعۃ، جو حکم آپ دیں گے ہم مانیں گے، لیکن آپ کے بعد ابو بکر کا بھی یہ مقام نہیں تھا کہ جو حکم دو گے مانیں گے۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا جب خلافت کا جو ہے وہ بیعت ہو گئی، پھر جو آپ نے سرمن دیا، واعظ کہا، خطبہ دیا، اس میں یہ ہے لوگوں جب تک میں سیدھا چلوں تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے۔ ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ کے ٹیڑھے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، سوال تو ابو بکر کے بھی لیے بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال غیر نبی سے خطا ہو سکتی ہے، خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، لہذا وہاں معاملہ جو ہے انہوں نے صاف کہا۔ حضرت عمر کا تو یہ عالم ہے، ایک دفعہ مسلمان جماعت پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں صحیح راستے پر چلاؤں تو کیا کرو گے؟ نسمع و نطیع، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اچھا اگر میں ٹیڑھا راستہ چلنے لگوں تو کیا کرو گے؟ ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے میان میں سے تلوار کھینچی، ہم اس سے درست کر دیں گے تمہیں اے عمر۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے کوئی اندھے بہرے لوگ نہیں ہیں، ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں جو آنکھیں کھول کر چل رہے ہیں کہ جب تک میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں گا یہ میری اطاعت کریں گے، جب میں منحرف ہوں گا تو یہ مجھے سیدھا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ نظم جماعت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ تیسرا کام تزکیہ، پاک کرنا، اور یہ اصل میں ایمان کا منطقی نتیجہ ہے، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ۔ راتوں کو کھڑے رہا کرو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو ہیمر کرو، اپنے اندر اتارو اسے، یہ تمہاری شخصیتوں میں جذب ہو جانا چاہیے۔ تو شعر اقبال کا آپ کو سنا چکا ہوں، کیوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، تمہارے اندر اتر جائے گا قرآن تو تمہارے اندر انقلاب آ جائے گا۔ چوتھی چیز، 12 برس تک مکے میں یہ حکم تھا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کوئی تشدد ہو، زبانی کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، یا جسمانی تشدد ہو،
پرسیکیوشن ہو، ٹارچر ہو، جو بھی ہو صبر سے برداشت کرو، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں ملٹری کی اصطلاح میں آرڈر آف دی ڈے، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار 12 لانگ ایئرز۔ 12 برس تک حکم یہ تھا چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت خباب بن الارت سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا۔ دہکتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھا دیے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ اب وہ پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اگر اجازت ہوتی ڈیسپریٹ آدمی 2-4 کو مار کر مرتا ہے۔ بلی حقیر سا جانور، چھوٹی سی بلی، وہ بھی آپ کسی کارنر میں اسے اگر کر لے، اسے معلوم ہو جائے کہ آئی ایم ان کارنر، میرے لیے نکلنے کا راستہ کوئی، وہ آپ پر جھپٹ جائے گی، آپ پر حملہ کر دے گی۔ کیا وہ جان ہے ننھی سی، لیکن یہ کہ ڈیسپریٹ ہو جائے کوئی شے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اجازت نہیں۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ابھی نہیں۔ مصلحت انقلابی جدوجہد، انقلابی جدوجہد کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی صبر کرو۔ کیوں؟ یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہوتا کیا ہے، ہر معاشرے میں اکثریت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی۔ وہ سائلنٹ میجورٹی اندھی بہری نہیں ہوتی لیکن خاموش ہوتی ہے، اس میں جرت نہیں ہوتی۔ وہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ ابو جہل نے ظلم کیا ہے، بول نہیں سکتے، ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا آسان کام تو نہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو لہب نے غلط حرکت کی ہے لیکن روک تو نہیں سکتے اس کو، وہ بادشاہ ہے، وہ تو وزیر خزانہ ہے، اس مملکت کا وزیر خزانہ تھا۔ لہذا سائلنٹ میجورٹی، لیکن وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، بول نہیں سکتی، جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اب جو بھی تشدد ہو رہا تھا مسلمانوں پر، یہ سائلنٹ میجورٹی دیکھ رہی تھی۔ یہ آج کیا ہوا، یہ امیہ ابن خلف نے بلال کے گلے میں، گردن میں رسی ڈالی، چھوکروں کے حوالے کر دیا۔ وہ مردہ لاش جو ہوتی ہے جانوروں کی جیسے گھسیٹ کر لے جائی جاتی، ایسے ان کو گھسیٹا گیا ہے مکے کی گلیوں کے اندر۔ بھائی کیا ہوا؟ کیا اس نے کوئی چوری کر دی تھی اپنے آقا کی؟ کیا خدا نہ خواستہ اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا تھا؟ کیا کیا تھا جس کی سزا یہ دی ہے اس نے؟ جواب ملا کچھ نہیں کیا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ بتائیے کیا اس کا اثر ہوگا، سننے والے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ سائلنٹ میجورٹی اندر ہی اندر جو ہے کیا تاثر لے گی۔ آج کیا ہوا بھائی، وہ عجیب معاملہ ہوا، دہتے ہوئے انگارے جو ہے زمین پہ بچھا کر اور خباب بن الارت کو جو ہے ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا۔ کیا کیا تھا بھائی اس نے؟ کچھ نہیں، بس وہ اللہ کی توحید کا قائل ہے۔ اس سے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو رفتہ رفتہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ شروع ہی میں اگر یہ ہو جاتے وائلنٹ، ابھی تو تھے ہی مٹھی بھر، وائلنٹ ہو جاتے تو گویا کہ ایک آنے واحد میں کچل دیے جاتے۔ جب وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جب وہ کوئی کارروائی کر نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے، وہ کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اب اس کے لیے کہاں سے اخلاقی جواز لائیں کہ ان کے اوپر حملہ کر دیں آخری؟ تو وہ پرسنل جو ہے انڈیویجول لیول پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، لیکن اس پوری جماعت کے خلاف اجتماعی کوئی اقدام جو ہے قریش کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ اس کو میں کہتا ہوں بائنگ ٹائم، وقت خریدنا پڑتا ہے۔ انقلابی جماعت جو ہے اسے ٹائم چاہیے تاکہ اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، اپنی تنظیم کے ذریعے سے قوت فراہم کرے اور اپنا یہ بیس جو ہے قوت کا اس کو بڑھاتا چلا جائے۔ اگر یہ فوری طور پر وائلنٹ ہو جائے تو کچل دیے جائیں گے، اور جب اس طرح کا ٹارچر ہوتا ہے اور کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوتی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ گالی کا جواب جو ہے دعاؤں سے دے رہے ہیں، یہ اینٹ ماری جائے تو پھول پیش کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں تو یہ بالکل کوئی مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ تو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اس سائلنٹ میجورٹی کے دل فتح کر رہے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ والذین معہ۔ یہ 4 اقدامات ہیں جو حضور نے مکے کے 12 برس میں کیے۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، لیکن ایمان یقین والا، صرف عقیدے والا نہیں، اقرار باللسان والا نہیں۔ تنظیم بذریعہ بیعت،
تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اقیم الصلاۃ لذکری، اس ذکر کے ذریعے سے تزکیہ۔ پھر نمبر 4 صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس، اپنے ذاتی تحفظ اور دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے وہ قوت فراہم ہوئی اور وہ جماعت فراہم ہوئی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک بیس عطا کر دیا، جہاں سے اب اپنا آفینسو لانچ کریں، اب باطل کے نظام کے خلاف اقدام کریں، آگے بڑھیں۔ اس کو سورہ توبہ میں کہا گیا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفر کے اور شرک کے جو امام ہیں وہ تو قریش ہیں جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اب انہیں وہاں سے نکالنا ہے۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے کبھی تمہیں نکالا تھا وہاں سے انہیں نکالو۔ یہ متولی نہیں ہے بیت اللہ کے، یہ تو اس کی عزت کو پٹا لگانے والے ہیں۔ یہ تو توحید کے لیے گھر بنایا تھا ان کے باپ ابراہیم نے، اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ لہذا مدینے میں آ کر، جس سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ فلائٹ کہتے ہیں، فلائٹ ٹو مدینہ، یعنی فرار تھا یہ، گویا کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک بیس، آلٹرنیٹ بیس کی تلاش، جہاں سے اپنا آفینسو لانچ کرے۔ یہ تھی ہجرت، یہ فرار نہیں تھا۔ یہ جا کر مدینے کے نخلستان میں اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے مدینے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں سے اب تیاری کر کے اور دشمن پر، کفر کے اڈے پر اور کفر کے ائمہ پر آخری کاری وار کرنے کے لیے۔ چنانچہ اب نوٹ کیجئے، ہجرت کے فوراً بعد حضور نے صرف 6 مہینے لیے ہیں۔ اب میں ذرا اختصار کر رہا ہوں بات کا، جس کو کہیں گے انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ۔ مدینے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اب یہ گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، دارالندوہ بھی ہے، دارالشورا بھی ہے، دارالضیافہ بھی ہے، مہمان آ رہے ہیں تو ٹھہر رہے ہیں، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں تو یہاں ہو رہی ہیں، اور یہ نماز کی جگہ بھی ہے، یہ تعلیم گاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے۔ نمبر 2، انصاری اور مہاجر ایک ایک بھائی بھائی بنا دیے گئے تاکہ مضبوط ہو جائے، یہ امت انٹرنلی سٹرونگ ہو جائے، یہ 2 طبقے علیحدہ علیحدہ نہ رہ جائیں۔ علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو کسی وقت جو ہے وہ 2 برتن کھڑکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے کوئی انتشار دشمن جو ہے وہ پیدا کر دے۔ تو مواخات بین الانصار والمہاجرین۔ نمبر 3، جو 3 قبیلے یہود کے وہاں آباد تھے ان سے آپ نے صلح کی، اور وہ میثاق مدینہ جو بہت مشہور کر دیا گیا آج کل غلط طور پر، وہ اصل میں تھا کیا؟ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ مدینے کا دفاع کریں گے مل کر، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو یہ 5 قبیلے اوس اور خزرج، اور ادھر سے وہ 3 قبیلے یہود کے، یہ مل کر دفاع کریں گے۔ تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، یہ اس میثاق مدینہ کا اصل حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، تھریٹننگ دی لائف لائن آف قریش۔ قریش کی ساری جو اقتصادی زندگی تھی اس کا دار و مدار تھا تجارت پر۔ قافلے جاتے تھے شام کی طرف، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہی نہیں تھا۔ یہ کعبے کے متولی تھے، کعبے میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے ہیں، گویا کہ سب قبیلوں کے خدا جو ہیں وہ یرغمالی ہیں قریش کے ہاتھ میں۔ اگر کسی قبیلے نے کہیں حملہ کر دیا قریش کے قافلے پر تو وہ ان کا بت اٹھا کر وہاں سے پھینک دیں گے کعبے سے۔ لہذا ان کے کاروان جو ہوتے تھے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی اور کا کاروان بچ کے نہیں جا سکتا، لوٹ مار یہ تو ان کی سرشت تھی، اور قریش کے قافلے کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لہذا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر کروشل پوائنٹ حاصل ہو گیا تھا قریش کو۔ سارا مشرقی ممالک سے سامان آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، سارا یورپ سے سامان تجارت آ کر شام کے ساحل پر اترتا تھا۔ یہ شام کے ساحل سے، اور چونکہ نہر سویز تو تھی نہیں، یہ جو راستہ ہو سکتا تھا نہ بھی وہ افریقہ کے نیچے سے ہو کر آنے والا راستہ، یہ تو واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا 1492-98 عیسوی میں۔ تو اب یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی وہ اس راستے سے ہوتی تھی کہ یمن اور شام کے درمیان قریش کے قافلے جا رہے ہیں،
یہاں سے سامان اٹھایا وہاں لے گئے، وہاں سے اٹھایا یہاں لے آئے، بیچ میں اپنی چاندی ہے۔ اب اس پر آپ نے یہ گویا کہ ان کے ہاتھ ڈالا، ان کی لائف لائن پر، ان کی شہرک پر، اور آپ نے تھریٹن کیا کہ یہاں سے تمہارے قافلے اب صحیح نہیں گزریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ گئے، یہ 8 مہمات ہیں کہ جو بدر سے پہلے ہیں، جو عام طور پر سیرت کی کتابیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ان میں ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ شبلی نے بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے انگریز کے زمانے میں، غلبہ تھا پوری دنیا میں یورپ کا، اور پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، یہ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کی۔ تو ہم نے کہا نہیں صاحب، جنگیں نہیں کی، حضور نے نہیں کی، حضور نے تو دفاع میں جنگ لڑی ہے، آپ پر حملہ ہوا ہے تو آپ نے دفاع کیا ہے، آپ نے خود آغاز نہیں کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور کو تو دین کو غالب کرنا ہے، غالب کرنے کے لیے کفر کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، لہذا آپ نے آغاز کیا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ نے 8 مہمیں بھیجی، 4 میں خود بھی گئے، 4 غزوات ہیں غزوہ بدر سے پہلے، 4 سرایا ہیں، سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور شریک نہ ہو، آپ نے کوئی دستہ بھیج دیا، کوئی چھوٹی فوج بھیج دی، تو 4 سرایا، 4 غزوات غزوہ بدر سے پہلے ہیں۔ 7ویں مہینے سے شروع ہو گیا تھا معاملہ ہجرت کے بعد، 7ویں مہینے سے، اور یہ جو ہے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہینے، یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جہاں بھی آپ گئے، مثلا ایک آپ غزوے میں گئے، جس علاقے میں گئے وہاں جو قبائل تھے ان سے معاہدہ کر لیا، پہلے وہ قریش کے حلیف تھے، اب وہ محمد کے حلیف ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب ہم نیوٹرل رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ کیا نکلا؟ جدید اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈکریزنگ۔ قریش کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون تھا، ذرا یاد کر لیجئے، اب تو وہ کولڈ وار مر گئی، ختم ہو گئی، جب یہ 2 بڑے بڑے جو سپر پاور دنیا میں بیٹھی تھی، ہر ایک نے اپنا ایک دائرہ اثر بنا رکھا تھا۔ ہم امریکہ کے زون آف انفلوئنس میں تھے، بھارت رشیا کے زون آف انفلوئنس میں تھا، تو دونوں سپر پاورز کے اپنے اپنے زون آف انفلوئنس تھے، تو یہ سارا علاقہ قریش کے تابع تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ قبائل نے حضور سے جو ہے حلیفی کا جو ہے معاہدہ کر لیا، کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے وہ نیوٹرل ہو گئے، تو جو قریش کا سیاسی دائرہ اثر و رسوخ تھا وہ کم ہو رہا ہے اور حضور کا بڑھ رہا ہے۔ یہ 2 کام ہے، ایک ہے اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اور ایک ہے آئسولیشن، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، جو ان 8 مہموں کے نتیجے میں یہ 2 مقاصد حضور نے حاصل کیے۔ اب زچ ہو کر، پریشان ہو کر، بلکہ یوں کہیے تنگ آمد بجنگ آمد، تب وہ 1000 کا لشکر لے کر جو ہے ابو جہل نکلا ہے۔ اس کو میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، مکہ حرم کی سرزمین تھی، وہاں خوریزی کرنا پسندیدہ نہیں تھا، تو جیسے آپ سانپ کو بل سے نکالتے ہیں پھر اس کا سر کچلتے ہیں، تو یہ قریش کو وہاں سے نکالا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 1000 کا جو لشکر لے کر سانپ جو ہے یا اژدہا وہ مکے سے چلا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا جو آخری فیز ہے، جو کہ ہے آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، وہ شروع ہو گیا 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری سے۔ 6 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اپس بھی آئے، ڈاؤنز بھی آئے۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، 70 اسیر بنا لیے گئے۔ احد میں وہ جو غلطی 35 نے کی، اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے نا۔ غزوہ احزاب ہوا اور غزوے ہوئے، تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، صلح ٹوٹ گئی، تو پھر حضور نے فائنل اقدام کیا 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ۔ اب آپ نے ایڈوانس کیا مکے کی طرف، اور مکے والے جان چکے تھے اب ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، اب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تقریباً سمجھیے بلڈ لیس conquest of Makkah was nearly bloodless.
بغیر کسی خونریزی کے مکہ فتح ہو گیا. چند افراد مارے گئے، کچھ لوگوں نے رجسٹ کیا، ورنہ یہ کہ ابو سفیان تو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے باہر آ کر مکے سے، وہ ایمان کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور حضور نے ابو سفیان ہی کے گھر کو دار الامن قرار دے دیا. جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اسے امان ہے، سب کو امان ہے. اور آپ نے پھر جب فاتح کی حیثیت سے پھر جب خطبہ دیا ہے، جب وہ قریش کھڑے تھے دشمن جنہوں نے کتنے حملے کیے تھے، جن میں وہ ہند بھی تھی ابو سفیان کی بیوی، جس نے کہ حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، جبکہ حضرت حمزہ کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آپ کی لاش کا مسئلہ ہوا، آپ کا پیٹ چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبایا اس ہند نے، وہ بھی موجود تھے. لیکن حضور نے اعلان کر دیا، پوچھا آج تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کروں گا؟ جواب دیا انہوں نے، کریم ابن کریم، آپ تو خود بہت نیک اور شریف انسان ہیں، اور ایک بڑے ہی شریف کریم النفس انسان کے بیٹے ہیں. یہ گویا کہ سب سے بڑی خوشامدانہ چاپلوسانہ جو بھی کہیں، جو سب سے بڑی ہو سکتی تھی مد و ثنا انہوں نے کر دی عربوں کے روایت کے مطابق. آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں نہ اسیر بنا رہا ہوں، نہ تمہیں جو ہے اب وہ غلام بنا کر جو ہے صحابہ میں غلاموں کی حیثیت سے تقسیم کر رہا ہوں. جنرل ایمنسٹی کا اعلان، معافی، عام معافی کا اعلان، اذهبوا فانتم الطلقاء. یہاں پر آ کر گویا کہ محمد رسول اللہ کی انقلابی جد و جہد کامل ہو گئی.